نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور فتح مکہ سے پہلے اپنے والد عباس رضی اللہ عنہ اور والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بلاتے اور ان کے مشورے کو قبول فرماتے۔ ان کی وفات سن 86 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چمگادڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگادڑ ہے۔ اسے دن کے مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے۔ اس کی مادہ انڈے دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے یہ عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، استنجا کے بعد مٹی وغیرہ سے ہاتھ دھونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں کسی پیالے یا چھوٹی ڈول میں پانی لاتا، آپ اس پانی سے استنجا کرتے اور پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑ کر دھو لیتے، پھر میں دوسرے برتن میں پانی لاتا اور آپ اس پانی سے وضو فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی پابندی پر انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر غم سے خلاصی اور چھٹکارا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، غیر باپ کی طرف خود کو منسوب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ کی محبت کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس متقی دولت مند بندے سے جو تقوی اور دولت مندی کے باوجود غیر معروف اور چھپا ہوا ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پھر دوبارہ بنائے جائیں گے، تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلصرات پر ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بہترین تعویذ۔ شکل بن حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو کوئی ایسا تعویذ یعنی دعا بتائیے کہ میں اس کے ذریعے پناہ مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
کان کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور منی کی برائی سے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، صدقے میں اچھی چیز دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔